کیا غریب کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا غریب کوئی انسان نہیں؟ اگر آپ کے گھر پر کام کرنے والا کوئی شخص ہو، کوئی بات ہو جائے تو اس نے کیا ہوگا، کوئی چیز چوری ہو جائے تو اس نے کی ہوگی، کوئی بات ہو جائے تو اس نے کی ہوگی۔ کیا غریب آپ کے پیر کی جوتی کے برابر ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نہیں؟ آپ ہوں گے بہت بڑے آدمی، آپ ہوں گے بہت مالدار، لیکن غریب کی بھی عزت ہے۔ آج اگر سبزی والا سبزی بیچتا ہوا راستے سے گزر رہا ہے تو چار آدمی اسے گالی دے کے نکل جاتے ہیں۔ رکشہ چلانے والا اگر راستے سے گزر رہا ہے، تھوڑا سا اگر رکشہ ٹچ ہو جائے تو کار والا اسے گالی دے کے چلا جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ آپ انسان ہیں، آپ بہت مالدار ہیں، آپ انسان ہیں، آپ بہت عزت والے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ بہت اونچے انسان ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کتنے بھی بڑے ہوں نیچے سے ہی اوپر گئے ہیں۔ غریبوں کی عزت کرنا ہوگا، غریبوں کو سمان دینا ہوگا۔ جو انسان غریبوں کی عزت نہیں کرتا، ان کو سمان نہیں دیتا، وہ انسان نہیں ہے۔ وہ انسان تو ہے لیکن ایک حیوان ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ جس پہ انسانیت نہیں تو پھر انسان ہی نہیں ہے۔ آپ کو غریب انسان برے لگتے ہیں، آپ کو امیر اچھے لگتے ہیں، یہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت آپ کی ختم ہو چکی ہے، آپ کی انسانیت مر چکی ہے۔ انسان وہی ہے جو انسان غریب کو بھی عزت دیتا ہے، امیر کو بھی عزت دیتا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے جو صرف امیر کو عزت دینا جانتا ہے اور غریب کو نہیں۔ غریب انسان بھی انسان ہے، غریب آدمی بھی آدمی ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی اولاد ہے۔ تو کیسا محسوس ہوگا کوئی اس کے بچوں کے سامنے اور اس کی بے عزتی کر کے چلا جائے؟ آپ کو کیسا محسوس ہوگا کوئی آپ کے بچوں کے سامنے، کوئی آپ کے پریوار کے سامنے اور آپ کو بے عزت کر کے چلا جائے؟ جس طریقے سے آپ کو فیل ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک غریب انسان کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ غریب کے آنسو کی قیمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کو عزت دی ہے۔ آپ اگر گوگل سرچ کریں گے تو دنیا کا سب سے بہترین انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ آپ غریبوں کو اپنے سے دور بٹھانا پسند کرتے ہیں، غریب کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگاتے ہیں۔ جو کہیں بھی ہر جگہ جو ستایا جاتا ہو، جس کو ہر جگہ دھتکار ملتی ہو، جس کو ہر جگہ پھٹکار ملتی ہو، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں نے ستایا ہے، مجھے کسی نے اپنے پاس نہیں بٹھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا والے تجھے ستاتے ہیں، دنیا والے تجھے اپنے سے دور کرتے ہیں، کہ میں محمد بھی تجھے سینے سے نہیں لگاؤں گا، کہ میں محمد بھی تجھے اپنے سے دور کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں اور حضور کی سیرت کو پڑھ کر زندگی گزاریں، زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو معلوم چل جائے گا، اپنے سے بڑوں اور اپنے سے چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا طریقہ، امیر اور غریب سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، غریب انسان کو نظروں سے آپ بچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسی اس کی رسپیکٹ ہے ویسے اس کی بھی رسپیکٹ ہے۔ اگر آپ غریبوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، غریبوں کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیتا ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا آپ کو دیکھتی رہ جائے گی۔ ہاں، تو آپ اس طریقے سے اپنا رویہ بنا لیں، اس طریقے سے اپنا طریقہ بنا لیں کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ واقعی نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ واقعی نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے، حضور کا چاہنے والا جا رہا ہے، حضور کا ماننے والا جا رہا ہے، حضور کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا جا رہا ہے۔ اپنا رویہ اس طریقے سے نہ بنائیں، دنیا آپ کو دیکھے تو آپ کو دیکھ کر اور وہ من ہی من میں آپ کو برا کہے، دل ہی دل میں آپ کو برا کہے اور آپ پر زمانہ تھوکے۔ آپ ایسا کام کریں کہ آدمی سوچے تب بھی آپ کی تعریف کرے،
آپ کے پیچھے جائے تب بھی آپ کی تعریف کرے، آپ کے سامنے ہو تب بھی آپ کی تعریف کرے۔ آپ اس طریقے سے کام کریں، اس طریقے سے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں، اور تبھی بنا سکتے ہیں جب موزن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا طریقہ، اپنے سے بڑوں سے بولنے کا طریقہ، ان کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ، ان کا ادب کرنے کا طریقہ، سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آپ سیرت پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو طریقہ پتہ چل جائے۔ ایک مالدار انسان کے گھر چوری ہو گئی، ایک ہار تھا وہ چور گیا، اس کے گھر پر ایک عورت کام کرتی تھی، لوگوں نے اس پر الزام لگا دیا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا کہ اگر کوئی عورت کسی کے گھر کام کرتی ہے نا تو پھر لوگ اسے کام والی بائی کہتے ہیں۔ بھائی کیا چلا جائے گا تمہارا کہ اسے پھوپھی کہہ دو، کیا چلا جائے گا تمہارا کہ اسے آنٹی کہہ دو، اب بہن کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، لیکن نہیں، وہ کام والی آئی ہے، وہ کام والی یہ کر دے گی، وہ کام والی برتن دھو دے گی، وہ کام والی ایسا کر دے گی ویسا کر دے گی۔ گھر کی عورتیں، گھر کی خواتین اور گھر کے مرد سب اس کو کام والی بائی کہتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آج پھوپھی آئی ہے وہ ایسا کر دے گی، آج آنٹی آئی ہے وہ ایسا کر دے گی۔ ارے بھائی کیا چلا جائے گا، کسی کو عزت کے ساتھ ہم بلا لیں گے، ہمارا کچھ گھٹ جائے گا، ہم اس کو عزت دے دیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گی، یار کتنا اچھا پریوار ہے، عزت سے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، اپنا رویہ بدلیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی کام والی بائی بھی کام کرتی نا، اس کو بھی آپ پھوپھی یا آنٹی کر کے بلائیں تو اس کو بھی ایسا لگے گا کہ مجھے عزت دیتے ہیں، تو وہ اور اچھا کام کرے گی اور آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گی اور آپ کی عزت بھی کرے گی۔ ہاں، تو چوری ہو گیا ہار، تو گھر کے لوگوں نے الزام لگا دیا کہ کام والی آئی ہے نا، اسی نے چرایا ہوگا۔ آدمی بڑے لوگوں پر شک نہیں کرتا ہے، شک چھوٹے ہی لوگوں پر کرتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو جائے نا تو اس نے کیا ہوگا، کوئی چیز چوری ہو جائے تو کام والا آیا تھا اس نے کر دیا، کوئی چیز گم ہو جائے وہ کام والی ہے یا کام والا ہے وہ اسی نے کیا ہوگا، کرے کوئی بھی۔ لیکن الزام جو آتا ہے نا وہ چھوٹے لوگوں پر آتا ہے، غریبوں پر آتا ہے، امیروں پر نہیں جاتا ہے۔ ہاں، یہی طریقہ ہے کہ امیروں پر الزام نہیں لگتے، غریبوں پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ تو الزام لگا دیا، گھر پہ اسے بلایا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس نہیں نکلا۔ لوگوں نے بہت اسے سنا دی، جو اس گھر کے مالک اور اس کے گھر پہ جو خواتین تھیں، مرد حضرات، سب نے اس کو بہت سنایا، ایک دو تھپڑ مارے، کہا کام کرنے آتی ہے چوری کرنے آتی ہے؟ وہ کہتی رہی ہے صاحب میں نے نہیں چرایا، وہ کہتی رہی، وہ بولتی رہی کہ ہم نے نہیں چرایا ہار۔ آپ غلط سمجھتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں، غریب تو ہیں لیکن چور نہیں ہیں، غربت تو ہے لیکن چوری کا الزام نہ لگائیں۔ ہم چور نہیں ہیں، غریب تو ہیں لیکن چور نہیں ہیں۔ وہ کہتی رہی لیکن کوئی نہیں مانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں رسوا نہیں کرتا، اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم یہ ہمیں چور سمجھ رہے ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اے مولا تو تو جانتا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ اتنی کہنا تھا اس کا، کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ، اوپر سے ایک چیل آئی اور ہار جو چرا تھا نا، وہ چیل نے اپنے منہ سے ہار نیچے گرا دیا، وہ چیل اڑا کے لے گئی تھی ہار۔ تو وہ کام والی نے جب یہ دیکھا تو اور آنسو گرنے لگے، سب نے اس سے معافی مانگی، کہا معاف کر دو، کہا میں نے آپ سے بولا تھا نا، ہم غریب تو ہو سکتے ہیں صاحب لیکن چور نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے ایک نہیں مانی اور مارا بھی اور باتیں بھی سنائی۔ اب دیکھ لو آپ خود ہی، چیل آپ کا ہار اٹھا کے لے گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیل کو ایسی قوت عطا فرما دی کہ وہ چیل آپ کے گھر پہ ہار چھوڑ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں بھی رسوا نہیں چھوڑتا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تحسین جیلانی عطر آرڈر کریں تحسین جیلانی .com یا مسلم لائف پرو ایپ سے۔